هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے حدیثوں کے درس میں ہم لوگوں نے جمعہ کے احکامات کو پڑھا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ باتیں بتائی ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دینے کا طریقہ کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی آیتیں جمعہ میں پڑھا کرتے تھے، اس کی تفصیلات حدیث کے درس میں گزر چکی ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں کون سی سورت کو پڑھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بارے میں اور کیا کچھ باتیں اللہ کے نبی نے بیان کی ہے، اس کو پڑھیں گے۔ ایک تو یہ کہ یہاں ایک جو حدیث آ رہی ہے ان ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ قالت ما اخذت قاف والقرآن المجید الا اللسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤها کل جمعۃ علی المنبر اذا خطب الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ تشریف فرما ہوتے، جمعہ کا خطبہ دیتے، تو سورہ قاف کی تلاوت کرتے، سورہ کہف نہیں، سورہ قاف، چیپٹر نمبر 26 میں یہ آخری کے سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس میں قیامت کے بارے میں اور بعد الموت کیا ہوگا اس کے بارے میں، اور اسی طرح سے انسان جو بھی اعمال کرتا ہے اور پچھلے قوم کے حالات اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہے، اللہ نے بیان فرمایا، اس کے بارے میں اس صورت میں تفصیلی گفتگو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو منبر پر پڑھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں ایک تو یہ تذکرہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی کو جھٹلاتے تھے اس کے بارے میں تذکرہ اس قرآن کی آیت میں ہے، اس سورت کی آیتوں میں ہے، کیونکہ جمعہ کے دن تمام لوگ مسجد میں آتے تھے، یہاں تک کہ منافقین جو سامنے مسلمان، اندر سے ان کے اندر کفر چھپا ہوا ہوتا، اندر سے ان کے اندر اسلام کی نفرت اور اسلام کی دشمنی ان کے اندر ہوتی، ایسے لوگ جمعہ میں تشریف لاتے، اور بہت زیادہ لوگ جمعہ میں ہوتے تھے تاکہ وہ لوگ سدھر جائے، معلوم ہو کہ اللہ کے نبی، یہ انسان ان کو نبی نہیں بنایا ہے بلکہ اللہ نے نبی بنایا، قرآن ان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، یہ معلوم ہو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ سورہ قاف کو پڑھتے تھے۔ اسی لیے یہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، ام ہشام بنت حارثہ، کہ میں نے سورہ قاف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ممبر پر سن سن کے یاد کیا۔ دیکھیے کتنی مرتبہ سنا ہوگا، یہ صحابی نہیں، صحابیہ ہیں، عورت۔ پہلے زمانے میں نے بتایا عورتیں نماز کو جایا کرتی تھی، جمعہ کو جایا کرتی تھی۔ آج بھی میں نے بتایا اگر ایسا موقع ہو، کہیں پہ بنا ہوا ہو اور عورتیں جا سکتی ہے تو وہاں جا کے سن سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ سفر میں ہوں، کہیں جمعہ کے روز آپ کہیں پہ ٹریول کرتے ہوئے کہیں رک گئے اور کہیں مسجد ملا اور وہاں پہ آپ نماز کے لیے چلے گئے، جمعہ مل گیا، تو یہ آیتیں آپ کو سننے ملے گا۔ اگر کوئی خطیب کو معلوم ہو مسئلہ کہ جمعہ کے دن سورہ قاف کو پڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف کو اللہ کے نبی کے زبانی سن سن کر یاد کیا۔ کتنی مرتبہ وہ شریک ہوئے ہوں گے اور کتنی مرتبہ اللہ کے نبی نے پڑھا ہوگا، یہ ایک مرتبہ سننے سے تو یاد نہیں ہوتا ہے۔ تو بیان فرماتے ہیں کہ الا عن لسان رسول اللہ، میں نے قاف والقرآن المجید اس سورت کو یاد ہی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن کر۔ تو اس لیے معلوم ہوا ایک تو یہ کہ اس سورت کو جمعہ کے دن خطبے میں پڑھنا، خطیب کو جو آدمی خطبہ دیتا ہے اس کے لیے سنت ہے، مستحب ہے، پڑھنا چاہیے۔ اب دیکھیے جمعہ کا جب خطبہ ہو رہا ہے، ایک عام طور پہ ہر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں
اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھیے. یہ دیکھیے یہ عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے, عورتیں جمعہ میں نہیں جاتی ہیں, عورتوں کو یہ خطبہ سننے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اسکپ کر دیا جائے, چھوڑ دیا جائے. نہیں, آپ کی بچوں کی تربیت آپ کی ذمہ داری, آپ کے گھر کے مردوں کی تربیت آپ کی ذمہ داری. اگر آپ کو مسئلہ معلوم ہے آپ بتائیں گے ان کو, کل اللہ پوچھے گا ان کی تربیت آپ کی ذمہ تھی, آپ نے کیا اس کو انجام دیا. تو اس میں سے یہ ایک بات, یہ مسئلہ اچھی طرح سے جان لینا. جمعہ کی بہت سارے باتیں آپ کو معلوم نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ بات معلوم ہونا چاہیے. کیا جمعہ کے دن اگر کوئی آدمی امام ممبر پہ جانے کے بعد بات کرتا ہے, امام ممبر پر چلا گیا, بیٹھ گیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ شروع کیا, اس کے بعد اگر کوئی بات کرتا ہے, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ گدھا ہے, گدھا, وہ گدھے کی طرح سے. یعنی اس کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ممبر پہ جانے کے بعد امام بات نہیں کرنا, جیسے گدھے کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے. گدھا جیسے صرف بوجھ اٹھاتا ہے, اس کے پیٹھ پہ کوئی چیز لاد دو, ڈال دو, وہ لے کے جائے گا. اس کو دماغ نہیں ہے, اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے. اسی طرح کوئی آدمی جمعہ کا خطبہ شروع ہونے کے بعد بات کرتا ہے تو وہ آدمی گدھے کی طرح سے ہے, جیسے کہ گدھا بوجھ کو اٹھاتا ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. ایک تو یہ مسئلہ, ابھی ہم لوگ بولیں گے الحمدللہ ہم لوگ بات نہیں کرتے, معلوم نمازی ہیں, دیندار ہیں, قرآن پر بات نہیں کرتے. ہم لوگوں کی کیا غلطی ہوتی ہے وہ یاد رکھو, یہ بولنا مقصد ہے. کوئی بات کر رہا ہے یا کر رہی ہے, عورتیں ہو تو عورتیں بات کر رہی ہے, مرد ہو تو مرد بات کر رہے ہیں. امام ممبر پہ جانے کے بعد آپ یہ بولنا اے بات مت کرو, یہ بھی گناہ ہے. ہم لوگ کرتے ہیں, اچھے نمازی, داڑھی ہے, ٹوپی ہے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بچوں کو بات کر رہے ہیں تو اے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, باتیں مت کرو. تمہارا جمعہ گیا, اس کا تو گیا ہی گیا. جو کھیل رہا تھا, جو باتیں کر رہا تھا, اس کا جمعہ کا ثواب تو گیا, جو اصل جمعہ کا ثواب ملنا ہے وہ تو چلا گیا. جس نے یہ کہا کہ تم خاموش رہو, جیسے ہم لوگ بولتے ہیں عام طور پہ, کوئی بات کر رہا تو کرتے ہیں, بچوں کو بٹھاتے ہیں, اس آدمی کا جمعہ کا ثواب بھی ختم ہو گیا, یہ کسی کو نہیں معلوم. اسی طرح سے آتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ بلکہ ہاتھ ملاتے ہیں, آپ کے قریب میں جگہ آتا, کوئی آگے بیٹھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, خیریت سے ہیں, اچھے ہیں, ہاں الحمدللہ, پھر سنیا گیا. جیسے نماز میں آدمی بات نہیں کرتا ہے, نماز میں کسی کا سلام کا جواب نہیں دیتا, نماز میں کوئی کھیل رہا ہو تو آپ نماز میں اس کو روکتے نہیں, نماز میں اس کو ڈانٹتے نہیں. اسی طرح جمعہ کے دن امام ممبر پہ جانے کے بعد سب کام ختم. آپ اچھا کام بھی نہیں کر سکتے, وہ بات کر رہے ہیں اس کو رکا رہے ہیں. ہم کئی مسجد میں دیکھیں لوگ اوپر کھڑے ہوتے ہیں, بچوں کو خاموش کراتے ہیں. ان کا تو چلا گیا نا, آپ کا بھی ثواب ختم ہے. اب حدیث دیکھیے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من تکلم یوم الجمعۃ والامام یخطب فہو کمثل الحمار یحمل اسفارا. جس شخص نے جمعہ کے دن اس وقت کلام کیا جب امام ممبر پر خطبے کے لیے کیا ہو گیا ہو, چڑھ چکا ہو, وہ ایسے گدھے کی طرح سے ہے جس نے کتابیں اٹھا رکھی ہے, اور جس نے اسے کہا خاموش ہو جاؤ اس کا بھی جمعہ نہیں ہوا. بات کر رہا ہے, اب بولے اے خاموش, کچھ بھی کرے, موبائل سائلنٹ کیے, جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے, موبائل میں نوٹیفیکیشن آیا, کھول کے دیکھے, آپ اسکرین لاک کر کے دیکھے مس کال آیا ہے کیا, یا آپ سائلنٹ کیے یا کچھ بھی کیے, سب لوگوں کا جمعہ چلا گیا. کیوں؟ آگے حدیث میں آتا ہے من مسل حسا فقد لغا, جس نے پتھر کو بھی ہاتھ لگایا اس نے لغو کام کیا, اس کا جمعہ گیا. تو آپ سوچو, جمعہ کے دن اگر خطبہ ہو رہا ہے خاموش آئیں گے, کسی کو سلام نہیں, آ کے 2 رکعت کھڑے ہو گئے, ممبر پہ امام ہے 2 رکعت سنت پڑھیں گے, آگے آئے گا حدیث میں, بیٹھیں گے نہیں, 2 رکعت کیا کریں گے, سنت پڑھیں گے, ہلکی نماز جلدی پڑھیں گے, پڑھ کے خاموش, کچھ بھی نہیں, جب تک سلام نہیں پھیرتا امام. ابھی آپ دیکھو جا کے اطراف میں تھوڑا سا خاموش ہو, دیکھیے کوئی سلام کر رہا ہے, کوئی موبائل سائلنٹ کر رہا ہے, کوئی کسی بچے کو بٹھا رہا ہے, کوئی چاکلیٹ کاٹ کے دے رہا ہے,
کوئی اس طرح سے کر رہا ہے، کوئی خاموش کرنے کے لیے کچھ بول رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں. امام بات کر سکتا ہے، خطبہ دے رہا ہے نا، وہ بول سکتا ہے خاموش رہیے، بیٹھ جائیے. اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں. کوئی کچھ بھی کرے، نیک کام بھی کرے. خطبہ ہو رہا ہے، قرآن کھول کے بیٹھے، گیا خطبہ آپ کا، ثواب چلا گیا. یہاں دیکھیے ایک تو بتایا جو آدمی جمعہ کے دن امام ممبر پر جانے کے بعد بات کرتا ہے وہ گدھے کی طرح سے ہے جس کے اوپر کیا کیا گیا، کتابوں کو لاد دیا گیا. وہ کیوں مثال دیتے معلوم؟ گدھے کے اوپر کتنا بھی کتاب لاد دو، عالم نہیں ہوتا، گدھا گدھا ہی رہتا ہے. مطلب آپ کو کتنا بھی بتا دو، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ گدھے کی طرح سے ہیں. یہ آپ کے ہر فرد، میں بتا رہا ہوں، گھر میں ہر فرد کو بتائیے، اپنے بچے کو بتائیے، اپنے شوہر کو بتائیے، اپنے باپ کو، بھائی کو، سب کو یہ بات بتائیے. آپ پوچھئے ان کو، ایسا پوچھئے کہ جمعہ کے دن جب آپ مسجد جاتے ہیں کوئی بات کر رہا ہو تو کیا کرنا ہے. جمعہ کے دن آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کے قریب میں بیٹھے، پہلے کیا کریں گے؟ بولیں گے سلام کریں گے، خیریت پوچھیں گے. کوئی بچہ بات کر رہا تو بولیں گے بٹائیں گے. بتائیے سب اس سے جمعہ کا ثواب نہیں ملتا. اس کا تو چلا گیا، آپ کا بھی چلا گیا. یہ آپ کی ذمہ داری، ہر ایک فرد کی ذمہ داری. میری ذمہ داری میں نے پہنچا دی. کل قیامت کے دن ایک سوال آپ سے یہ بھی ہوگا، کتنا علم تھا، اس پر تم نے کتنا عمل کیا، کتنا پہنچایا. ابھی آپ سب کو میں نے بتا دیا. آپ سوچتے ہیں چلو رہنے دو، ہم جاتے نہیں. اللہ کل قیامت کے دن یہ دن یاد دلا کے کہیں گے. حدیث میں آتا ہے لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس. آدمی ابن آدم کا پیر ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ 5 سوالات کا جواب نہیں دے دے. قیامت کے جب اٹھایا جائے گا 5 سوال اللہ پوچھیں گے. وہ 5 سوال کا جواب دیے بغیر آدمی کا قدم ہل نہیں سکے گا. عن عمرہ فیما افنا. عمر کے بارے میں کہاں برباد کیا، تمہاری جوانی کہاں چلی گئی، تمہارا ٹین ایج، تمہارا بڑھاپا، تمہارا بچپنا، تمہاری عین جوانی کہاں گیا، ختم ہوا. دیکھو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. دیکھو کتنی خطرناک بات ہے. ان عمرہ فیما افنا، اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں تمہارے عمر کے بارے میں پوچھیں گے کہاں فنا کیا. انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، اس پہ گھنٹوں لگ گئے. آدمی استعمال کرتا ہے لیکن اس کا زیادہ وقت کہاں لگا. تمہارا دن میں ایک متعین مقدار جو انسان جیسے کام کرتا ہے، بڑا وقت کیا ہوتا ہے کام میں گزرتا ہے، تو بڑا عمر کا بڑا حصہ کہاں گزرا اللہ پوچھیں گے. یہ حدیث کے اندر عمر کے اندر کیا آ جاتا ہے، عمر پوچھیں گے تو پورا زندگی ہے نا. یہ حدیث میں دوسرا سوال کیا ہے معلوم؟ تمہارے جوانی کے بارے میں اللہ پوچھیں گے کہاں گیا بول کے. ایک تو عمر کے بارے میں پوچھیں گے، عمر کے اندر جوانی آئی، لیکن جوانی کی اہمیت بتانے کے لیے ان شبابہ فیما ابلا، تمہارے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. 16-17 سال سے لے کر 50 سال، 40-50 سال کی جو عمر ہے، عین جوان، کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کے بعد آدمی تھک جاتا ہے، ہمت نہیں ہوتا. ہمت کیا کرتے ہیں، ٹوٹ جاتا ہے. 50 سال کی عمر کے بعد میں آدمی وہ کام نہیں کر سکتا جو جوان کر سکتے ہیں. 16 سال کے جوان جو کام کرنے کی ہمت کر سکتے ہیں وہ اس عمر کے نہیں کرتے، اس کو جوانی کہتے ہیں. ان شبابہ، تمہارے شباب کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، مرد ہو یا عورت، اللہ پوچھیں گے کہ کہاں اس کو تم نے بوسیدہ کیا، پرانا کیا. ہمارے استاد بیان کیا کرتے تھے کہیں نکڑ پہ تو گزارے نہیں ہیں، کہیں بیڑی مار رہے ہیں، کہیں سگریٹ مار رہے ہیں. آج دیکھو جوان ہمارے کتنے بچے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمارے ہی بچے ہیں. ہر فرد آدمی کیا کرنا، اپنے گھر سے اصلاح کرنا، مطلب اپنے اعتبار سے ہم جسے بتا سکتے ہیں ان کو بتانا. شیخ علی طنطاوی بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عربی ادیب، وہ بہترین مثال دیا کرتے ہیں. میں پورے گاؤں کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنے گھر میں اے سی لگا کہ اپنا کمرہ، اپنا 4 دیواری کیا کر سکتا ہوں، ٹھنڈا کر سکتا ہوں. ہم سارے دنیا کو نہیں بتا سکتے. ہر آدمی اپنے اعتبار سے اپنے بچوں کو، اپنے اعتبار سے اپنے ماحول میں دین کو اگر پیدا کر دے تو پوری دنیا بدل سکتی ہے. 5 سوالات پہ 2 سوالات یہی ہوگا. آگے کبھی اس کے اور آگے بارے میں آئے گا اور سوال. اس میں سے ایک سوال یہ ہے ان علم ہی، تمہارے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کتنا اس پہ عمل کیا. عمل کیا 2 مطلب، کتنا پہنچایا، کتنا زندگی میں لایا.
اب دیکھیے یہاں پہ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مرفوع حدیث ہے، وَإِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَنصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ، جب امام خطبہ دے رہا ہے اور تم نے کسی کو کہہ دیا اے خاموش رہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا تم نے بھی لغو کام کیا، تمہارا جمعہ بھی گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا خطبے کے دوران بات نہیں کر سکتے، سلام نہیں کر سکتے، کوئی چیز نہیں کر سکتے، کچھ بھی، الا ہے کہ موبائل زور سے بج رہا ہے تو نماز میں بھی سائلنٹ کر سکتے ہیں، نماز میں بھی تھوڑا سا آپ اس طرح کر سکتے، تو اس طرح سے دیکھنے نہیں کھول کے کس کا مس کال ہے، سمجھ میں آنا، اس کو میسج بھیج دی نہیں، ایسے ہاتھ دبا کے اس کو سائلنٹ کر سکتے ہیں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جب خطبہ شروع ہو گیا اور آپ مسجد میں آ گئے تو سیدھا نہیں بیٹھیں گے، کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، جمعہ سے پہلے 2 رکعت پڑھنا چاہیے، سنت ہے۔ دیکھیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، دخل رجل یوم الجمعۃ والنبی یخطب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی داخل ہوتا ہے، فقال صلیت، آ کے بیٹھ جاتے ہیں، خطبہ شروع ہوا نا، خطبہ سننا ہے، بیٹھ جاتے ہیں، اکثر عام طور پہ کرتے ہیں، دیکھو خطبے سے پہلے سنت پڑھتے ہیں، خطبہ شروع ہوا کیا کرتے ہیں؟ سیدھا آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے تو کچھ یہ نہیں لیکن سنت کے خلاف ہے، یہ آ کے بیٹھتے ہیں صحابی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلیت، نماز پڑھے ہو؟ قال اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز نہیں پڑھا، اللہ کے نبی فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو معلوم ہوا خطبہ بھی شروع ہو گیا ہو تو مسجد میں آنے کے بعد جہاں جگہ ملے وہاں کھڑے ہو کے 2 رکعت کیا پڑھنا چاہیے؟ سنت پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، امام خطبہ دیتے ہوئے آدمی سے بات کر سکتا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے بات کی۔ یہ منع جو تھا نا کس کے لیے تھا؟ عام لوگوں کے لیے، امام بول سکتا ہے خاموش رہو، امام پوچھ سکتا ہے کوئی چیز، جیسے اللہ کے نبی نے یہاں پہ پوچھا۔ تو اس لیے جمعہ کے دن اگر آ جائے خطبہ شروع بھی ہو گیا ہو تو اس وقت موقع پر کیا کریں گے؟ 2 رکعت سنت نماز پڑھیں گے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں عام طور پہ 4 سورتیں پڑھتے تھے، اکثر اللہ کے نبی کا عادت جمعہ کے دن، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سورہ جمعہ پڑھتے تھے، جمعہ کے دن سورہ جمعہ پڑھتے تھے۔ ایک سورہ جمعہ ہے، اس میں جمعہ کا تذکرہ ہے، جمعہ کے لیے نماز کو آنے کا تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کی طرف بلایا جائے تو لپکو نماز کی طرف، وذروا البیع، اور بزنس چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ بیان فرماتا ہے اگر تم کو معلوم ہو نا یہ بہتر ہے بول کے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے اس کا اجر تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو کہ جمعہ کی کیا فضیلت ہے۔ پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعہ ہو جائے نا جو کرنا ہے کرو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، بزنس کرو، دکانیں کھولو، جو کرنا ہے کرو، لیکن جمعہ کے موقع پر نہیں، کیونکہ اس میں جمعہ کا تذکرہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ پڑھتے تھے۔ دوسری صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو پڑھتے تھے وہ سورہ منافقون ہے، میں نے بتایا ابھی شروع میں درس میں، کیونکہ جمعہ کے دن تمام لوگ آتے ہیں، اس میں منافقین بھی آتے تھے، اس میں اللہ نے بیان فرمایا منافقین کا جو رویہ ہے وہ بیان کیا، چھوڑ دو، اسی سورہ جمعہ کے نیچے ہی سورہ ہے جمعہ، سورہ منافقون، یہ اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے۔ اس میں منافقین، تم اللہ کے نبی کو نبی نہ مانو تب بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، جب منافقین آپ کے پاس آئے اور یہ کہنے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو معلوم ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، منافقین یہ جو بول رہے ہیں نا یہ بھی جھوٹ ہے، خالی بچانے کے لیے اپنے جان کو کیا کر رہے ہیں، آپ کے سامنے آ کے بول رہے ہیں آپ اللہ کے نبی، دل میں کیا ہے؟ نفرت ہے، اس کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ یہ نصیحت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح سے سورہ جمعہ میں جمعہ کے دن، اسی طرح عیدین کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 سورتیں پڑھتے تھے، وہ کون سا؟ سبح اسم ربک الاعلی، آپ سنتے ہوں گے اکثر، اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، عامہ پارے کی جو آدھا پارہ جو ہوتا ہے اس سے پہلے کی 2 سورتیں ہیں، ایک سورہ اعلیٰ، ایک سورہ غاشیہ، یہ اللہ کے نبی پڑھا کرتے ہیں۔ تو جمعہ کے دن یا تو منافقون، یا تو سورہ جمعہ پڑھنا سنت ہے، یا تو سورہ اعلیٰ، یا تو سورہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ کے ساتھ
حل اتاک حدیث الغاشیہ، ان 2 صورتوں کو. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو کوئی فرق نہیں ہے. سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کیا پڑھا کرتے تھے؟ وہ یہ صورتیں اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. اب دیکھیے ایک مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. جمعہ کے دن اگر عید آ جائے، جمعہ کے دن عید آ گیا، ہمارے یہاں پہ ہوا ہے، میرا خیال 1-2 مرتبہ ہوا ہے، جمعہ کے دن عید آ گیا، تو کیا جمعہ کی نماز ہے یا نہیں ہے؟ جمعہ کے دن عید کا دن پڑ جائے، اب جمعہ کا خطبہ دے چکے ہیں تو عید کا خطبہ دے چکے ہیں تو جمعہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں. جمعہ کے دن اگر عید آتا ہے تو عید کے نماز کے بعد دوپہر میں آپ جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعہ چھوڑ بھی سکتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ جمعہ کے دن اگر عید پڑھے تو عید کے لیے خطبہ ہوا، نماز ہوا، سب کچھ ہوا. اب جمعہ کے لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر جمعہ کے دن عید آتا ہے تو تم میں سے جو چاہے جمعہ پڑھ لے، چاہے تو چھوڑ دے. لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہم تو جمعہ پڑھیں گے، ہم تو کیا کریں گے؟ جمعہ پڑھیں گے. تو معلوم ہوا جمعہ کے دن اگر عید آ جائے تو عید کے نماز کے ساتھ جمعہ پڑھنا بہتر ہے، سنت کی زیادہ قریب ہے. اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے جمعہ کے دن عید آنے کی وجہ سے جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، یہ نہیں کہے گا کہ جمعہ نہیں پڑھا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو بھی کیا کیا ہے؟ چھوٹ دے دی ہے. تو یہ بھی مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. دیکھیے یہاں پہ ترمذی وغیرہ کی علاوہ تمام روایت کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں صلی النبی علی عید، اللہ کے نبی نے عید کی نماز پڑھی، ثم رخص فی الجمعہ، پھر جمعہ کے دن رخصت دے دی، جمعہ کی نماز میں رخصت دے دی، چھوڑو، پڑھنا ہے تو پڑھو، نہیں تو چھوڑ دو. اور کہا من شاء یصلی فلیصلی، جو نماز پڑھنا چاہتا ہے جمعہ کی جو 2 رکعت خطبہ وغیرہ دے کے جمعہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ لے. اور ایک میں نے جیسے بتایا دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا؟ ہم تو کیا کریں گے؟ جمعہ پڑھیں گے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ پڑھنا بہتر ہے. بس اس کے بعد انشاءاللہ کل کے درس میں معلوم ہوگا جمعہ کے بعد کیا سنتیں ہیں. ایک تو معلوم ہوا جمعہ سے پہلے 2 رکعت سنت ہے، خطبہ ہو تو بھی آ کے پڑھیں گے، اس کو ادا کیا جائے گا. اور اسی طرح سے جمعہ کے دن اگر عید کا دن پڑتا ہے اس کا مسئلہ معلوم ہو گیا. اور اسی طرح سے جمعہ کے دن خطبہ ہو رہا ہے تو ہم لوگوں کو کیا حرکتیں نہیں کرنا چاہیے، نیک عمل سمجھ کے دوسروں کو روکتے ہیں تو وہ ہمارا عمل اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے، ہماری جو ثواب ہے ہمارا ثواب بھی ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے جمعہ کے دن اللہ کے نبی ممبر پہ کون سی صورت پڑھتے تھے، نمازوں میں کون سی صورت پڑھتے تھے، اس کی تفصیلات آج کے درس میں آ چکی ہے. کل کے درس میں اور بھی بہت سارے جمعہ کے بارے میں، جمعہ میں کون سی گھڑی ہے جب آدمی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. جمعہ اس کے اندر ایسی گھڑی موجود ہے، اس وقت آپ اگر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں قبول کرتا ہے. بس اس کے بعد جو ہے وہ کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.